السلام علیکم، میں ہوں عثمان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں لیٹسٹ بیٹر۔ دسمبر 2019 میں ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے ووہان میں کہ وہاں پر ایک وبا پھیلتی ہے اور سوشل میڈیا کا دور ہے جہاں پر دنیا کے کسی کونے میں کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو فوراً ود ان 24 آورس میں وہ انسیڈنٹ کی رپورٹ پوری دنیا کے اندر ہو جاتی ہے۔ دنیا کے ہر انسان کے پاس جس کے پاس انٹرنیٹ ہے اس کو اس انفارمیشن پہنچ جاتی ہے کہ کس ملک میں کیا وبا پھیلی ہے، کیا بیماری پھیلی ہے، کیا ریسرچ ہو رہی ہے۔ اسی طرح اس بیماری کے بارے میں بھی سب لوگوں کو پتہ چلا۔ پاکستان میں شروع میں لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ چائنا کے اندر لوگ جو ہیں وہ بہت سارے ایسی چیزیں کھاتے ہیں جو منع کی گئی ہیں انسان کو کھانے سے، جس کی وجہ سے یہ وبا پھیلی۔ جنوری سٹارٹ میں یہ وبا اتنی تیزی سے پھیلی کہ پوری دنیا کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اب 2020 کے سٹارٹ میں مارچ تک پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہو چکا تھا۔ لاک ڈاؤن کا مطلب ہے کہ لوگ اپنے گھروں تک ریسٹرکٹ ہو گئے تھے۔ سب مارکیٹس بند تھیں، سب فیکٹریز بند تھیں، سب شاپس بند تھیں، ایئر ٹریولز بند تھے، سب طرح کی پبلک ٹرانسپورٹ بند تھی۔ اب اس طرح کے حالات میں ہوا کیا؟ جب فیکٹریز بند ہوئی لوگوں کا روزگار گیا، جب ایئر ٹریولنگ بند ہوئی لوگوں کا روزگار گیا، جب دفتر بند ہوئے لوگوں کا روزگار گیا، کیونکہ جب کسی امپلائر کے پاس پیسے ہی نہیں آ رہے، اس کے پاس کوئی ارننگ ہی نہیں آ رہی تو اپنے امپلائیز کو سیلری کیسے دیتا، جس کی وجہ سے لوگوں کی جابس جانا شروع ہو گئی۔ جابس جانے کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں پہ بیٹھ گئے۔ اس گھروں پہ بیٹھنے کی وجہ سے لوگوں کے اخراجات تو اسی طرح چل رہے تھے، جس کی وجہ سے اس پینڈیمک کی وجہ سے، جس کو کووڈ-19 کا نام دیا گیا، کرونا وائرس، اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک ریسرچ کے مطابق انزائٹی اور سٹریس جو ہے وہ آسمان کو چھونا شروع کر دیا جس نے۔ اسی دوران بہت ساری ریسرچز کی گئیں کہ اس پینڈیمک میں لوگوں کا جو سوچنے کا انداز ہے وہ کیسے بدلا، لوگوں کا رہن سہن کا انداز کیسے بدلا، اور بہت ساری ریسرچز مینٹل ہیلتھ کے اوپر ہونا شروع ہو گئی۔ کریٹیوٹی، تخلیقی دماغ کیسے آپ کو سٹریس اور انزائٹی سے نکالتا ہے اور کیسے آپ کی زندگی کو متاثر کرتا ہے اور آپ کی زندگی میں کیسے خوشیاں واپس لاتا ہے اور آپ اپنی زندگی کو کیسے خوشحال کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کریٹیوٹی ہوتی کیا چیز ہے۔ کریٹیوٹی جس کو اردو میں تخلیق کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا اپنی امیجینیشنز کا یا آئیڈیاز کا استعمال کر کے کسی بھی پرابلم کو حل کیا جائے، نئی چیز تخلیق کی جائے۔ اب سائنس یہ کہتی ہے کہ کریٹیوٹی سے آپ اپنے جو انزائٹی ہے، اس کو سٹریس ہے یا سٹریس ہے، اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ اب لیٹسٹ ایک ریسرچ ہوئی USA میں، جس میں انہوں نے فوجیوں کے اوپر ایک ریسرچ کی اور انہوں نے یہ جانا کہ بہت سارے ایسے ہمارے فوج میں لوگ ہیں جو اپنی سٹریس کو بیان نہیں کر پاتے، لیکن کریٹیوٹی ایک ایسا طریقہ تھا جس سے وہ اپنی سٹریس کو بتا پاتے ہیں، اپنے کسی ڈاکٹر کو بتا سکتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ مسائل چل رہے ہیں۔ اب کریٹیوٹی کیسے بیان کر سکتی ہے کسی بھی سٹریس کو؟ کریٹیوٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت ساری پرابلمس کو حل کرنا اپنی امیجینیشنز کے تھرو، نئے آئیڈیاز کے تھرو۔ جیسے انٹرپرینیورشپ کا ایک آئیڈیا آیا دنیا کے اندر، وہ کیا ہے کہ وہ بھی کریٹیوٹی کی مثال ہے کہ آپ ایک نئی چیز، نیا آئیڈیا لے کے آ رہے ہیں دنیا کے اندر۔ اب سٹریس اور انزائٹی کو کریٹیوٹی کیسے ختم کرتی ہے؟ جس ریسرچ کے بارے میں نے بھی آپ سے بات کی فوجیوں کے بارے میں، تو ان لوگوں نے فوجیوں کو پینٹ کرنے کا کہا۔ پینٹ کرنے سے مراد کہ آپ کوئی بھی پینٹنگ بنائیں۔ جب انہوں نے پینٹ کیا تو انہوں نے اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کیا، جو ان کے دماغ کے اندر چیزیں چل رہی تھیں، وہ سٹریس، انزائٹی یا کسی بھی قسم کی چیزیں جو ان کے دماغ میں چل رہی تھیں، انہوں نے رنگوں سے اس کو پیش کیا۔ جب رنگوں سے انہوں نے پیش کیا اس چیز کو، تو اس سے کیا ہوا کہ ان ڈاکٹرز نے اس ریسرچ کی، ان کو پتہ لگا کہ ان کے دماغ کے اندر کیا چل رہا ہے، ان کے سٹریس کا لیول کیا ہے اور سٹریس کو مینیج کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ہوتا ہے، لیکن ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کریٹیوٹی کی اسکل ڈالی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ اس اسکل کو جانتے ہیں، اس کو پالش کرتے ہیں اور اس کا استعمال کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو اس اسکل کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، اس کا آئیڈیا ہی نہیں کہ ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس اسکل کو رکھا ہوا ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں شیئر کروں گا جس سے آپ اپنی کریٹیوٹی کو انہانس کر سکتے ہیں۔ کریٹیوٹی کو انہانس کرنے کا سب سے پہلا اور مین طریقہ یہ ہے کہ اپنا ٹائم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ دن میں آپ نیچر میں گزاریں۔
نیچر سے مطلب ہے کہ آپ تازہ ہوا لیں، آپ واک پہ نکلیں، آپ کوئی ایسا کام کریں جو آپ کو نیچر سے زیادہ قریب کرے۔ آج اس ماڈرن ایریا میں جہاں پر ہم بہت تیز زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا فوکس ٹوٹل مٹیریلسٹک چیزوں پہ ہو گیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر سٹریس کا لیول بڑھتا جا رہا ہے۔ اب پینڈیمک جیسے ٹائم کے اندر جب ہم اپنے گھروں پہ کام کر رہے ہیں، دفتروں کے کام بھی گھر پہ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے پہ برڈن بڑھ رہا ہے، بہت سارے ہمارا جو ورک لائف بیلنس ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، ہماری زندگی کافی ساری ڈسٹرب ہو رہی ہے جس کی وجہ سے۔ تو اس کے دوران ہم کیسے اپنی کریٹیوٹی کو بڑھا سکتے ہیں جبکہ ہم باہر نہیں جا سکتے؟ تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا ٹائم زیادہ سے زیادہ پودوں کے ساتھ گزاریں۔ گرینری کی طرف جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے گرینری کے اندر یہ چیز رکھی ہوئی ہے کہ آپ کو وہ سکون دیتی ہے۔ جو لوگ اس چیز پہ جو مہارت رکھتے ہیں، آپ ان کو پڑھ لیں یا ان کو سن لیں یا ان کو دیکھ لیں، وہ بھی آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ جتنا نیچر سے قریب رہیں گے، آپ کا انزائٹی اور جو آپ کا اسٹریس کا لیول ہے وہ کم رہے گا۔ اسٹریس ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے تو اس کے ساتھ بہت سارے مسائل بھی جڑے ہیں۔ کسی کے ساتھ خوراک کا مسئلہ ہے، کسی کے ساتھ پیسے کا مسئلہ ہے، کسی کے ساتھ اولاد کا مسئلہ ہے، کسی کے ساتھ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کو آپ کاؤنٹ کرتے جائیں گے تو بہت لمبی لسٹ بن جائے گی۔ تو اس لسٹ کو، اس اسٹریس کے لیول کو آپ کیسے منیمائز کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی زندگی میں سکون آئے؟ تو اس کا پہلا طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نیچر سے زیادہ قریب رہیں، اپنی زندگی کو زیادہ نیچرل کریں، آرگینک طریقے سے اپنی زندگی گزاریں۔ شہری زندگی میں آرگینک زندگی گزارنا بہت مشکل کام ہے، لیکن کوشش کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ پودوں میں اپنا ٹائم گزاریں، گرینری میں ٹائم گزاریں، آپ کا اسٹریس لیول نیچے آئے گا۔ دوسری چیز، اپنے احساسات کو، اپنے جذبات کو بھی لکھنا شروع کریں یا ڈرا کرنا شروع کریں یا پینٹ کرنا شروع کریں۔ 3 ایسی چیزیں ہیں جن سے آپ اپنی جو فیلنگ آپ کے اندر ہیں، جو انزائٹی ہے یا اسٹریس ہے، جس کو آپ باہر نکال سکتے ہیں، اور اس سے کیا ہوگا، الٹیمیٹلی وہ آپ کا اسٹریس کا لیول کم کرے گی۔ آپ کے اندر بہت سارا غصہ ہے، اینگر مینجمنٹ آپ کرنا چاہتے ہیں تو اپنی چیزوں کو لکھیں، اس غصے کو لکھیں، جو چیز آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہے اس کے بارے میں لکھیں، جو چیز آپ کو دماغ کو بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے اس کو ڈرا کرنے کی کوشش کریں۔ وہ کیا کرے گی، وہ آپ کی انزائٹی، آپ کی اسٹریس ٹرانسفر ہوگی، آپ کے اندر سے نکل کے اس پیج پہ ٹرانسفر ہو جائے گی، یا کسی ایسی ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو انڈلج کریں جو اس اسٹریس کے لیول کو کم کر دی جائے گی۔ اب ہم انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان ایک ایسی مشین بنائی ہے جو لوگوں سے نہیں ملے گی یا اپنی دوسری مشینوں کے ساتھ نہیں ملے گی تو وہ سروائیو نہیں کر سکتی۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے، اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ جب انسان دوسرے انسانوں سے ملتا ہے تو اپنے بہت سارے مسائل ان کے ساتھ شیئر کرتا ہے، اپنی بہت ساری فیلنگس ان کے ساتھ شیئر کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو سکون ملتا ہے اندر کہ یار کوئی ہے میری بات سننے والا۔ اب دنیا میں بہت سارے یورپین کنٹریز دیکھ لیں یا آپ امریکہ دیکھ لیں یا اس طرح کی جو ایڈوانس کنٹریز ہیں، وہاں پر کیا ہے کہ ان کا لائف کلچر اس طرح کا ہے کہ ان کے پاس کوئی سننے والا ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کی زندگیاں بہت ڈسٹرب ہیں۔ جبکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ان کی زندگی بہت اچھی ہے، ان کی زندگی پیسے کے حساب سے بہت اچھی ہے، سہولتوں کے باعث بہت اچھی ہے، لیکن ان کے پاس کوئی دنیا میں ایسا بندہ نہیں ہوتا کہ جس کے پاس وہ اپنے جا کے دکھ شیئر کر سکیں، اپنی خوشی شیئر کر سکیں۔ تو کوشش کریں کہ اپنی فیلنگس کو ایکسپریس کرنا شروع کریں، اپنی فیلنگس کو ایکسپریس کریں گے، لکھیں گے، ڈرا کریں گے، پینٹ کریں گے، وہ آپ کے اسٹریس، جو آپ کے اندر گھسا ہوا اسٹریس ہے جو آپ کو بار بار تنگ کر رہا ہے، وہ اس کو منیمائز کر دے گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام کریں، اپنی زندگی میں اتنا ٹائم ضرور رکھیں کہ آپ اپنے لیے ٹائم دے سکیں، کسی بھی ایکٹیویٹی کے لیے۔ لائک آپ کوئی دن میں کوئی نہ کوئی ایسا ٹائم رکھیں جب آپ واک کے لیے جا سکیں، کیونکہ واک ایک ایسی چیز ہے جب انسان بہت زیادہ تھکا ہوتا ہے یا اپنی زندگی پورے دن کے کام کی روٹین کی وجہ سے اس میں اتنا زیادہ اسٹریس ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ نہ کسی سے بات کرنے کا دل کر رہا ہوتا ہے، نہ کچھ کام کرنے کا دل کر رہا ہوتا ہے، بس وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ بس میں ہوں، مجھے کوئی بندہ تنگ نہ کرے۔ تو واک ایک ایسی چیز ہے جب آپ واک کے نکلتے ہیں تو آپ کے مسلس اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو ریلیف مل رہا ہوتا ہے، آپ کو، آپ کے جو دماغ میں اسٹریس خوشی ہوتی ہے اس کو ریلیز کر رہا ہوتا ہے، آپ اپنے دماغ کو سکون دے رہے ہوتے ہیں کہ جب آپ اپنے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے مسائل ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کیا ہو رہا ہے، آپ کا اسٹریس کا لیول نیچے آ رہا ہے۔